بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 61 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے عمل الصفۃ المشبہ، یعنی صفہ مشبہ کا عمل۔ جیسا کہ فاعل عمل کرتا ہے، مفعول عمل کرتا ہے یا پھر فعل عمل کرتا ہے، اسی طرح صفہ مشبہ بھی اپنے ما بعد میں عمل کرتا ہے۔ ہم نے سابقہ لیکچر میں یہ سمجھا تھا کہ صفہ مشبہ کیا ہے، تو وہاں ہم نے بتایا تھا کہ جس طرح فاعل اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، اسی طرح صفہ مشبہ بھی فاعل کی طرح معنی رکھتا ہے، اگرچہ اس کا وزن فاعل والا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا افعل کا وزن آئے گا، یا فعلان کا وزن آئے گا، یا فعلن کا وزن آئے گا، اس کے علاوہ فاعلن فرحن کا وزن آئے گا، تو یہ صفہ مشبہ کہلائیں گے۔ ہاں فاعلن کا وزن آئے تو وہ اس میں فاعل کہلائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم عمل دیکھیں گے کہ صفہ مشبہ آیا ما بعد میں عمل کرتا ہے فاعل کی طرح کہ نہیں کرتا۔ تو آئیے مثالوں سے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمل الصفۃ المشبہ۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ الصفہ المشبہ اسے کیوں کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ جس طرح فاعل عمل کرتا ہے تو اسی طرح صفہ مشبہ بھی عمل کرتا ہے، تو یہ مشابہت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سبق میں آخر میں آ جائے گا۔ الامثلہ، اشتریت الجواد، میں نے گھوڑا خریدا، الاشہب، جس کی صفت کیا تھی، اشہب، لونہ، اس کا جو رنگ ہے وہ اشہب تھا۔ اشہب ایک رنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، براؤن کی طرح۔ زرت المسجد الفسیحہ، میں نے مسجد کی زیارت کی جو کہ کیا تھا، فسیح تھا، وسیع تھا، عریض تھا۔ الساحہ، اس کی ساحت، تو فسیح کیا ہے، اس کی جو جس کو ہم برآمدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوقدت المصباح، میں نے بلف جلایا، القویہ، قوی تھا، النور، اس کا نور، ٹھیک ہے، القوی النور۔ اگر ہم یہاں تک کہہ دیں اوقدت المصباح القویہ تو یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المسجد الفسیحہ موصوف صفت ہے، لیکن فسیح کے بعد ہم نے کیا لایا، الساحہ، یہاں پر النور، تو یہی وہ ہے کہ صفہ مشبہ اپنے ما بعد میں بھی عمل کرتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ السلحفاۃ، جو کچھوا ہے، بطیء سیرها، بطیء بہت آہستہ آہستہ رفتار سے کیا ہوتا ہے، سیرها اس کا چلنا ہے، تو بطیء آپ دیکھ سکتے ہیں، سیر اس کا فاعل بن جائے گا۔ البحر بعید، جو سمندر ہے بہت دور ہے، غورا یعنی عمقا۔ الفیل، ہاتھی جو ہے، ضخم الجثتی، بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس کے جو حجم ہے بہت زیادہ ضخیم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بہت بھاری ہوتا ہے، یا اس کا جسم بہت ضخیم ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گالش الکلمات الاشہب، فسیح، قوی، بطیء، بعید، ضخم فی الامثلۃ المتقدمہ کلها صفات مشبہہ۔ دیکھیے الاشہب کا وزن فاعل والا نہیں ہے، فسیح کا بھی نہیں، قوی کا بھی نہیں، تو یہ تمام صفات مشبہہ کہلائیں گے باسم الفاعل، جس کی مناسبت ہے فاعل سے۔ کیوں ہے، معنی فاعل کا دے رہے ہیں۔ معنی کس کا دے رہے ہیں، فاعل کا۔ دوسری بات، یہ فاعل کی طرح عمل بھی کرتے ہیں، اسی طرح اس کو صفات مشبہہ کہتے ہیں۔ الثلاث الاولی، پہلے جو تین مثالیں، اشہب، فسیح اور قوی، منہا محلات بالف، پر الف لام داخل ہے، والثلاث الاخیرہ، جو آخری میں تین ہے، جیسے بطیء ہے، بعید ہے، تو مجردۃ منہا، الف لام اس پر داخل نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں، کل صفت من هذه الصفات، تمام صفات پر، سواء، چاہے وہ محلات یعنی اس پر الف لام داخل ہوا ہو، یا وہ الف لام سے خالی ہو، مجردہ خالیہ عنہا ای عن الف واللام، وجدتها عاملۃ، دونوں صورتوں میں وہ عمل کر رہے ہیں، فیما بعدها، اپنے ما بعد میں، یعنی ما بعد کو منصوب بنا رہے ہیں یا مرفوع بنا رہے ہیں، جیسے یہاں پر بطیء سیرها، سیر اس کا فاعل بن رہا ہے، یہاں پر اس کا حال بن رہا ہے وغیرہ۔ وجدت المعمول على ثلاث حالات، اور جو معمول ہوگا صفات مشبہہ کا معمول، جس پر وہ عمل کرے گا، یعنی جو اس کا مفعول ہوگا، اس کے تین حالات ہوں گی۔ پہلا، فتارۃ یکون مرفوعا، کبھی وہ فاعل واقع ہوگا تو مرفوع ہوگا، وتارۃ یکون منصوبا، کبھی وہ مفعول بھی یعنی
فی محل نصب واقع ہوگا تو منصوب ہوگا، ذاکر اس پہ نصب ہوگا، وتارتن یکون مجرورا۔ اب کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اما الرفع فعل الفاعلیہ، جیسے سیرها میں ہم نے پڑھا، یا ہم نے پڑھا تھا الاشہب لونہ، اشتریت الجواد الاشہب لونہ، لونہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فاعل ہے اشہب کے لیے۔ واما النصب فعل شبہ المفعولیہ، نصب اس لیے کہ وہ مفعول بن رہا ہے ان کان معرفتا، وعلیہ یعنی علی المفعولیہ او علی التمییز، یا وہ تمییز ہے جیسے بعید غورا، بعید کتنا بعید ہے، غورا نیچے کی طرف، ان کان نکرہ اگر وہ نکرہ ہو۔ واما الجر، اور کبھی کبھار صفات مشبہہ ما بعد کو مجرور بنائیں گے، فبالاضافۃ، یا وہ مضاف الیہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا الفیل ضخم الجثتی۔ اب جثتی یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو صفہ مشبہ زخم ہے وہ مضاف ہے جثہ کی طرف۔ وکل ذلک ظاہر فی الامثلہ، اور یہ آپ مثالوں سے جب آپ پڑھیں گے سمجھ جائیں گے کہ فلاں فلاں صفہ مشبہہ نے ما بعد کو مرفوع کیوں بنایا، منصوب کیوں بنایا، مجرور کیوں بنایا۔ جس طرح ایک فاعل ما بعد کو فعل فاعل بناتا ہے اور فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، اسی طرح اس کا بھی ہے۔ ومما تقدم، جس طرح مثالیں گزری ہیں تر آپ دیکھتے ہیں، ان هذه الصفہ کی جو صفت ہے تعمل فی ما بعدها، اپنے ما بعد میں عمل کرتا ہے، عمل اسم الفاعل، اسم فاعل کی طرح، ایسا اسم فاعل المتعدی لواحد، وہ اسم فاعل جو ایک فعل کی طرف یا ایک فاعل کی طرف متعدی ہو، فہی شبیہۃ، تو یہ جو صفہ مشبہ ہے تو اس صورت میں یہ بالکل اسم فاعل کے شبیہ ہے، فی عملہ، جس میں اسم فاعل ما بعد میں عمل کرتا ہے، صفہ مشبہ بھی ما بعد میں عمل کرتا ہے۔ وہذا احد وجوہ التسمیہ، اسی لیے ہم اس کو صفہ مشبہ کہتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے وجہ التسمیہ، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ذکر کریں گے، جیسا کہ سابقہ لیکچر میں گزرا تھا کہ بھئی ہم بتائیں گے کہ ہم اس کو صفہ مشبہ کیوں کہتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح فاعل عمل کرتا ہے ما بعد میں، اسی طرح صفہ مشبہ بھی عمل کرتا ہے۔ اس میں فاعل بھی اگر متعدی فعل سے بنا ہو تو یہاں پر بھی متعدی یعنی مفعول کو چاہتا ہے۔ قاعدہ تعمل الصفۃ المشبہ، صفہ مشبہ عمل کرتا ہے عمل اسم الفاعل المتعدی لواحد، جس طرح فعل متعدی ایک مفعول کو چاہتا ہے، اسی طرح یہاں پر صفہ مشبہ بھی۔ دوسرا قاعدہ یأتی معمول الصفۃ، معمول الصفہ یعنی صفہ مشبہ کا جو معمول ہے اس کے تین حالات ہیں یا احوال ہیں۔ ان یکون مرفوعا، یا تو معمول مرفوع ہوگا علی الفاعلیہ کیونکہ وہ فاعل واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، ان یکون منصوبا، یا وہ منصوب ہوگا علی شبہ المفعولیہ کیونکہ وہ مفعول بھی واقع ہوگا، ان کان معرفتا، جب وہ کلمہ کیا ہو، مدخول یعنی معمول بھی یا معمول وہ معرفہ ہو، وعلیہ ای علی شبہ المفعولیہ وہ منصوب ہوگا، او علی التمییز، یا وہ تمییز ان کان نکرہ، کیونکہ جب معمول نکرہ ہوگا تو اس کو ہم ممیز یعنی تمییز بنا سکتے ہیں، اور جب معرفہ ہوگا تو اس کو ہم مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا حالت ہے، ان یکون مجرورا بالاضافہ، کبھی کبھار صفہ مشبہ کا جو معمول ہے وہ مجرور ہوگا کیونکہ صفہ مشبہ مضاف ہوگا اور وہ جو معمول ہے وہ مضاف الیہ ہوگا تو وہ مجرور ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان کی مثالوں پر ضرور غور کیجیے گا، 2 بار سنیے گا تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یہاں پر ہم اعراب یعنی ترکیب کو بھی لے لیتے ہیں۔ تمرین فی الاعراب، الخطیب طلق لسانہ، الخطیب یعنی جو خطیب ہے تقریر کرنے والا، طلق بہت تیز ہے یا روانہ ہے، لسانہ اس کی زبان، زبان اس کی روانہ ہے۔ الخطیب طلق مبتدا و خبر، خطیب مبتدا طلق خبر ہے۔ لسان، لسان فاعل، یہ فاعل بن رہا ہے لصفت المشبہ، کون سا صفہ مشبہ، طلق، یہ صفہ مشبہ کیوں ہے، کیونکہ یہ فاعل کے وزن پر نہیں۔ ہم نے کہا تھا جب بھی ثلاثی مجرد سے یعنی فعل ثلاثی، فعل الثلاثی اللازم، جب بھی آپ اس سے فاعل کے وزن پر نہ بنا سکیں تو وہ صفہ مشبہ بنے گا۔ والہاء ضمیر مضاف الیہ۔ آگے دیکھیں، الامر صعب مراسا، الامر صعب، الامر مبتدا صعب خبر، مراس کیا ہے، تمیز ہے۔ تمیز یہاں پر آپ کیوں بنایا اس کو، کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔